اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ناظرین کرام، سورہ حج کی یہ آیت ہے جسے پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اور دلوں کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے۔ ایک تقوی ظاہری ہے اور ایک تقوی باطنی ہے۔ تقوی ظاہری جو بظاہر ہو یعنی نماز، روزہ وغیرہ، اور تقوی باطنی جس کا تعلق دل سے ہے، اور یہی سب سے اہم ہے۔ اگر یہ ہے تو تقوی ظاہری قبول ہے، اگر یہ نہیں ہے تو تقوی ظاہری بھی قبول نہیں۔ اور اس تقوی باطنی سے مراد ہے دلوں کا تقوی، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، اور دل کے تقوی سے مراد یہ ہے اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرنا۔ اب اللہ کی نشانیاں تو لا تعد ہیں، بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ زمین و آسمان تمام چیزیں اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو کن کن نشانیوں کی تعظیم کی جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ چاند، سورج، زمین، ستارے، شجر، حجر، ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے، تو اس میں کون سی چیزیں؟ تو ان نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جسے اللہ نے خود منتخب کیا۔ اللہ نے اپنی نشانیوں میں جن نشانیوں کو منتخب کیا اس کی تعظیم، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب اس کے لیے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں اور ان کی نشانی اور ان کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی نشانی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں سے ہے صفا و مروہ۔ صفا و مروہ کی مناسک حج میں صفا و مروہ کا آپ کے جو ہے سعی شامل ہے، اور اس کے بغیر حج نامکمل ہے، عمرہ نامکمل ہے۔ تو یہ صفا و مروہ کی تعظیم دلوں کا تقوی کیوں؟ حالانکہ بظاہر پہاڑ ہیں، تو پہاڑیوں کی تعظیم دلوں کا تقوی، کیا یہ بت پرستی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، خدا سمجھ کے وہاں تعظیم نہیں کرنا ہے، حکم خدا سمجھ کے تعظیم کرنا ہے۔ اور یہ تعظیم کیوں ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے اسماعیل کے شدت کی پیاس میں سبیل آب کے لیے وہاں دوڑی تھیں۔ تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے محبوب کے سبیل آب کے لیے ہاجرہ دوڑی ہے، تو اللہ نے ان کے اس دوڑنے کو، اس سعی کو حج کے مناسک حج میں شامل کر دیا، عبادت میں شمار کر دیا۔ اب جو اس کی تعظیم کرے تو دلوں کا تقوی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج ہزاروں سال ہو گئے ہیں، حضرت اسماعیل دنیا میں نہیں ہے، تو حضرت ہاجرہ کی یہ یاد کیوں ہے؟ یہ یاد اس لیے ہے تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ جب ایک نبی کے بیٹے کو پانی کی تلاش میں ہاجرہ نکلی، حالانکہ اسے پانی مل گیا، تو اب ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ ایک نبی کا بیٹا وہ بھی ہے کہ جسے پانی نہیں ملا تھا، اور اس کی یاد منانے کا نام عزاداری ہے۔ تو یہ عزاداری کے پس منظر میں مناسک حج میں سعی اور یہ صفا و مروہ اس کی تمہید بنتے ہیں، یعنی عزائے سید الشہداء
اور کربلا کی تمہید کا نام حج ہے کہ جس کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اپنے اللہ کے محبوبین کی یاد کا نام حج ہے، اور اللہ کی محبوبین کی یاد منانا ہی دراصل جو ہے اسوہ رسول اللہ ہے کہ جنہوں نے حج کے موقع پہ ان چیز کو بیان کیا۔ اور آپ کربلا کو جب اس پس منظر میں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی 1400 سال سے رویا جا رہا ہے، کیوں رویا جا رہا ہے؟ وہاں اسماعیل کو پانی مل گیا، پھر آج کیوں دوڑ لگائی جا رہی ہے؟ یہاں کربلا ہو گئی 1400 سال کے بعد، کیوں رویا جا رہا ہے؟ تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ احساسات کو جگانے اور ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے یہ چیز ہے۔ احساس کے ساتھ حج ہے، احساس کے ساتھ عبادت ہے۔ آج ہم جس ماحول میں بیٹھے ہیں یہ ماحول احساس کو جگانے کا ہے۔ آج سناٹے کا عالم ہے، سنسنی ہے، ہر طرف سراسمیگی ہے، ہر طرف خاموشیاں ہیں۔ شہر کے شہر خاموشاں بنے ہوئے ہیں اور شہر جنگل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں تنہائی، انسان کو تنہائی میں خدا کی یاد اور انسان کو تنہائی میں اس کے اپنے نفس کے محاسبے کے یہ دن ہیں۔ اور انہی دنوں میں کہ جس کو آج راہیں مسدود کر دی گئی، لاک ڈاؤن پڑا ہوا ہے، تو یہ اسی لاک ڈاؤن میں ہمیں یاد آتا ہے کہ تاریخ نے کتنے لاک ڈاؤن پیدا کیے کہ جب انسان کے عقل اور ذہن کے سامنے لالچ آ گئی اور اس لالچ میں انسان نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ اسی لالچ میں انسان نے صدائے حق کو فراموش کر دیا۔ اسی لالچ میں انسان نے ابن الوقت بن کر وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کی اور اہل حق کو نظر انداز کیا، مگر وہ اہل حق تھے کہ جنہوں نے کسی بھی طرح کے لومت و لائم تان کی پرواہ کیے بغیر کسی لالچ، کسی امید اور کسی بھی عنوان سے حائل ہونے والی تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اعلاء کلمت الحق کے لیے ظالموں کے خلاف پرچم حق کو بلند کرنے کھڑے ہوئے۔ ان کا مقصد ظالم کے ظلم کو بے نقاب کرنا اور اپنی مظلومیت کے ذریعے سے آنے والی نسلوں تک پیغام انسانیت، پیغام امن اور پیغام صبر کو پہنچانے کے لیے یہ اقدام کرنا تھا۔ اور اس اقدام میں انہوں نے ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کربلا والوں نے اور جس انداز سے ان تمام چیزوں کو پیش کیا ہے، تو عزیزان گرامی یہ ہے ضمیر کو جگانے والی چیز۔ اسی میں آپ دیکھیں حضرت مسلم کا کردار۔ یہ جو آپ لاک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، یہ تو لاک ڈاؤن ایک طرح کا باہر کا سناٹا ہے، لیکن جب انسان اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے تو اس کی روح میں سناٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ ضمیر کی خاموشی اندر کا لاک ڈاؤن ہے، اور یہ جو اندر کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے یہ ایمان کو مقفل کر دیتا ہے، ضمیر کو مار دیتا ہے، اور ضمیر کو مار دینے والی چیز حق کی تائید نہ کرنا، باطل کی تائید کرنا ہے۔ اور حضرت مسلم جو کہ دیباچہ کربلا ہیں، حضرت مسلم جو کہ مقدمہ کربلا ہے، کتاب کربلا کا مقدمہ ہے، حضرت مسلم جو انتخاب سید الشہداء ہیں، حضرت مسلم جن کے نام ہی مسلم ہے یعنی سلامتی کا پیکر ہیں، ان حضرت مسلم نے اعلاء کلمت الحق کے لیے اقدام فرمایا اور قیام فرمایا اذن سید الشہداء کے ساتھ، اور اذن سید الشہداء پا کر کے آپ نے جو راہ حق میں ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، لوگوں نے آپ کی بیعت کی، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، مگر آپ خوشی سے یہ نہیں ہو گئے کہ اتنے چاہنے والے ہیں۔ آپ کا مقصد یہی تھا کہ چاہے ایک بیعت کرنے والا ہو کہ 1 لاکھ ہو، جو راہ حق میں میرا ساتھ دے دراصل وہ اللہ کا ناصر ہے۔ اور حضرت مسلم کا ساتھ دینے کے بعد میں لوگوں نے پھر بیعت توڑی، خود آپ کے پہلے بیعت کرنے والے افراد میں لوگوں نے آپ کی مخبری کی، یہاں تک کہ آپ کی چغلی کرنے کی وجہ سے، آپ کی مخبری کرنے کی وجہ سے آپ شہادت سے ہمکنار ہوئے، دردناک شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ اور آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، جو لوگ پیسے کے بل پر، پیسے کی بنیاد پر اپنے ایمان کا، عقیدے کا سودا کر چکے تھے، وہ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، انہیں لالچ نے، انہیں بے ضمیری نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا، مگر ایک حضرت مسلم تھے جو تنہا نکلے تھے اور جن کی
حصار کو توڑ کر کے صدائے حق اور ضمیر کی آواز اور اعلاء کلمت الحق اور اذن امام سے قیام کرنے کے مقصد نے آج حضرت مسلم کو زندہ رکھا، اور جتنے لوگوں نے باطل کی بیعت کی تھی وہ گھروں میں جا کے چھپ گئے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے گا، میں جو عرض کر رہا ہوں لاک ڈاؤن ایک انگریزی کا لفظ ہے، مگر یہ کہ راہیں مسدود ہو جانا، بند کا ہو جانا، مگر بند یہ ہوا تھا اس وقت لالچیوں کا بند تھا، یہ بے ضمیروں کا بند تھا، مگر حصار ضمیر سے باہر آ کر کے انسانیت کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، حق کی آواز بلند کرنے کے لیے حضرت مسلم کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو اندر کے سناٹے ہیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو روحوں کی خاموشیاں ہیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلم اس آواز کا نام ہے جو اندرون انقلاب برپا کرتا ہے۔ مسلم اس آواز کا نام ہے کہ سرکار مسلم ابن عقیل اس علامت کا نام ہے کہ جسے زندہ ضمیری کہا جاتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کا اور کربلا والوں کا پیغام ضمیر کی بیداری اور روح کی بالندگی اور فکر کو جلا بخشنے کا نام ہے، ان کے اقدامات ہی اس چیز کا نام ہے۔ اور باطل کے مقابل میں جب کبھی آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ باطل کا زد پر، باطل کی زد پر خود آپ کو آنا پڑتا ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے یزید کی بیعت میں خاموشی اختیار کی اور امام حسین علیہ السلام کے جاں فشانہ اقدام کو اور شہادت کے موقف میں آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا حشر ہوا، مکہ و مدینہ برباد ہوا، مکہ و مدینہ میں رہنے والے برباد ہوئے، عصمت دریاں ہوئی، اور ان کعبہ مکرمہ، مکہ مکرمہ برباد ہوا، مدینہ منورہ برباد ہوا، کعبے کی دیواریں ڈہ گئیں، کعبے کے پردے جل گئے، کیونکہ جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، بعد میں پھر انہیں بیعت یزید توڑنی پڑی۔ اب جو باہر نکلے تو یہ جو باہر نکلنا تھا اس میں اتنی تاخیر ہو گئی تھی کہ اب باطل کی زد پر آ چکے تھے۔ اسی طریقے سے آج وہ تمام افراد، میں مؤدبانہ اور گزارشانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مدینہ اور مکے میں امام حسین کو تنہا چھوڑنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہاں کے تمام لوگوں کو مسلم ابن عقبہ یزید کے سپہ سالار نے، اس کے لشکر نے شام سے آگے برباد کر دیا۔ آج کا موقف یہ ہے کہ جنت البقیع 1925 میں مسمار ہوئی، اور 1925 میں مسمار ہونے کے بعد میں جنت البقیع عالم اسلام کا دل، مدینہ عالم اسلام کا دل، اور عالم اسلام کی شان وہاں بقیع کے مزارات تھے۔ ان مزارات کے دشمن یہود و نصارہ، یہود و نصارہ نے آل سعود کو ہائی جیک کیا، شریف مکہ کے خلاف انقلاب لائے، خونی انقلاب، اور اس کے بعد ان کو براجمان کیا، ان کے ہاتھ میں کعبے کی چابی دی اور کلید بردار کعبہ بنا کر کے اندرونی معاہدہ یہ کیا کہ جو ہم کہیں وہ کرنا پڑے گا۔ ربر اسٹاپ سعودی حکومت بنی، اور اس کے بعد وہاں سونے کی کانیں نکلی، پیٹرول نکلا، اور پھر وہی ہوا کہ ضمیر خریدے گئے، مدرسے کے مدرسے بکنے لگے، مولوی کے مولوی بکنے لگے، اور اس کے بعد وہابی نظریات دراصل یہودیانہ نظریات تھے، ان نظریات کو لے کر کے دنیا میں پھیلایا گیا، اور سب سے پہلے فتویٰ جاری ہوا کہ بقیع کی مزارات کو اٹھایا جائے۔ ہندوستان سے سید سلیمان ندوی صاحب، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے وائس چانسلر، اور دیگر علماء، اہل سنت کے تمام علماء ہر طبقے کے وہاں پہنچے تھے۔ طاہر القادری صاحب جو فاران پیپر نکالتے تھے، ماہر القادری صاحب بھی تھے، اور ظفر اقبال صاحب تھے، سید سلیمان ندوی صاحب تھے، اور اہل حدیث کے بھی علماء موجود تھے، سب وہاں تھے۔ کانفرنس ہوئی، کانفرنس میں باضابطہ مناظرہ ہوا، مناظرے میں نجدی علماء کو شکست ہونے والی تھی، پھر ان لوگوں نے بالکل جابرانہ انداز سے پیش کیا، پھر ان لوگوں کا احتجاج ہوا ہندوستانی علماء کا، جس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، یہ سب وہاں پہنچے تھے۔ اور وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے دو صورتیں، ایک ہے مقابر اور ایک ہے معاصر۔ مقابر تو اہل بیت کے ہیں اور صحابہ کے بھی ہیں، حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کا مزار ہے، اور دیگر صحابہ کے مزارات بھی ہیں، تو مزارات صحابہ اور اہل بیت کا احترام کیا جائے۔
تو جب وہ مناظرے میں جواب نہ دے پائے تو ان لوگوں نے معاہدہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے کوئی مزار نہیں توڑا جائے گا، مگر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان لوگوں کے ہندوستان سے نکلنے سے پہلے ہی جو ڈیلیگیشن ہندوستان سے علماء کا گیا تھا ان کی موجودگی ہی میں مزارات کو توڑ دیا گیا اور تمام مزارات شہید ہوئے، خصوصاً صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، بطول عذرا بنت رسول اللہ، ہمسر مرتضیٰ، مادر حسنین، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مزار اقدس شہید ہوا، اور امام حسن کا مزار شہید ہوا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ کرام کے مزارات شہید ہوئے۔ دنیا دیکھتی رہی، خاموش رہی، ضمیروں کو خریدا گیا، میڈیا کو خریدا گیا، یہود و نصارہ کے مقصد کی تکمیل وہابیوں کے ذریعے پوری ہوئی۔ آج آپ دیکھیں کہ آج اس لاک ڈاؤن میں لوگ پریشان ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، لیکن آپ سوچیں سادات جب یہاں سے جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو نہ رسول اللہ کے مزار اقدس کی صحیح طور سے زیارت ہوتی ہے، اور نہ تو بقی کا تو عالم یہ ہے کہ ساری دنیا اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جائے، لیکن بقی میں سادات اپنے سید السادات کی زیارت نہیں کر سکتے۔ یہ لاک ڈاؤن جو آج کا ہے یہ تو کل ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو بقی کا لاک ڈاؤن ہے جسے یہودیوں کی اشارے پر وہابیوں نے قائم کیا ہے، مسلمانوں کے درمیان میں اہل بیت پر لاک ڈاؤن کیا گیا، ان کی زیارت پر لاک ڈاؤن کیا گیا، اور اس پر جو آج عالم اسلام کی خاموشی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ خاموشی نہیں رہے گی، بلکہ ایک دن آئے گا ضمیر کو جاگنا پڑے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ اے روشنی تب تو برمن بلا خودی، کہ اس بجلی کو ہم نے خود اپنے آنکھ پہ گرایا ہے، اپنے آپ پر گرایا ہے، اور یہ کفر کی گھٹا جو اٹھی ہے تو یہ سیلاب بن کے سب کو لے جائے گی۔ اب بھی وقت ہے جنت البقیع کے لیے آواز اٹھائیں، کیوں کہ وہاں پر وہ بی بی آرام کر رہی ہے کہ جس کی روح پہ مسلسل صدمے ہیں، وہ بی بی وہاں پر آرام کر رہی ہے جو بنت رسول اللہ ہے، وہ بی بی کہ جس کی ذرا سی ناراضگی پر رسول اللہ بے چین ہو جاتے تھے، وہ بی بی جس کی ذری سی بے چینی پہ رسول اللہ بے چین ہو جاتے تھے، وہ بی بی جو بہت ستائی ہوئی ہیں، وہ بی بی کہ جن کا دروازہ جلایا گیا، وہ بی بی کہ جن کا بیٹا محسن شہید ہوا، وہ بی بی کہ جن کے رونے کے لیے حکام کہا کرتے تھے کہ یا دن میں روئیے گا یا رات میں، وہ بی بی جو اپنے بابا کو یاد کر کے کہتی تھی سبت علیہ مصائب اللہ ونہا سبت علیہم سرنے لیا لیا، اے بابا روز روشن پہ مصیبتیں پڑتی تو شب تار میں یہ مصیبتیں بدل جاتی، وہ بی بی کہ کربلا کے تمام شہداء کی شہادتوں کا زخم آپ کے روح اقدس پر ہے، اس لیے کہ کربلا میں شہید ہونے والا آپ کا بیٹا ہے، وہ حسین ہے، شہید ہونے والا آپ کا پوتا ہے، وہ علی اکبر ہے، شہید ہونے والا آپ کا پوتا ہے، نوشاہ کربلا قاسم ہے، شہید ہونے والا آپ کا پوتا ہے، 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ گھر میں جب بچوں پہ کوئی بات ہوتی ہے یا بچوں پہ جو گزرتی ہے تو اس کا اثر بزرگوں کو ہوتا ہے۔ کربلا کے تمام شہادتوں کا زخم اسی بی بی پہ ہے جس بی بی کو زہرا کہا جاتا ہے، وہی بی بی قیامت کے دن آئے گی اپنے ہاتھ میں حسین کا پیرہن لیے ہوئے، پروردگارا یہ میرا حسین ہے کہ جس کے بدن پر 1900 تلواروں کے نشان، 4000 تیروں کے نشان، یہ میرا بیٹا جسے میں نے چکی پیس کے پالا تھا، پروردگارا تیری نبی کی ظالم امت نے میرے بچے کو مہمان بلا کر کے اس کے خیمے لوٹے، اس کے اہل حرم کو اسیر کیا، اسے شہید کیا، اسے اور اس کے انصار کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ کیا جواب دے گی یہ امت جب زہرا پروردگار کے بارگاہ میں عدالت میں اپنے مقدمے کو پیش کرے گی؟ جواب قدرت یہی ہوگا کہ ہاں آج تمہارا ہی دن ہے کہ اسی دن ظالموں کو سزا دی جائے گی، اور زہرا فیصلہ تمہاری رضا پر ہوگا، جو تم چاہو وہی پروردگار کرے گا، مرضی معبود مرضی زہرا کا نام ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔